یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بھئی حجر اسود کو جو بوسہ لیا جاتا ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے؟ یعنی what are the technicalities? Why must you kiss the holy black stone? Why must? کیوں بھئی؟ سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے فرمایا کہ جب بندہ حجر اسود کو چومتا ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ تو حجر اسود اس بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. حجر اسود. اب حج اور عمرہ حجر اسود کے بوسے کے بغیر نامکمل کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا حج قبول ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اسی طرح گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جب بندہ سارے طواف واف کر کے آخر میں جب حجر اسود کو چومے گا نا عقیدت و محبت سے تو جو طواف وغیرہ کیے ہیں عبادت کی ہے اس کا پھر ثمر یہ ملے گا کہ حجر اسود کو چوما اور حجر اسود نے تمہارے گناہوں کو چوس لیا اور تم بالکل پاک ہو گئے. ایک حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب اس پڑے گی اور اچھا نہیں لگے گا. آپ ان کو بولنے دیں, اس کے بعد اپنے فیکٹس رکھیے گا. اس کے بعد میں جہارا سے بھی پوچھوں گا کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں جو بات طارق فتح کہہ رہے ہیں. بولیے طارق صاحب. حلالے کا مسئلہ خاص طور پہ ہندوستان میں ایک بڑا ہی چھپی ہوئی بات ہے مسلمانوں کے اندر. میاں بیوی کی جب طلاق ہو جاتی ہے اور وہ واپس جب ملنا چاہتے ہیں کہ بھئی غلطی ہو گئی اب یہ طلاق ختم کرو ہمارا نکاح پھر کرا دو, تو حلالہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت ٹیمپرری طور پہ عارضی طور پہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے, اس کے ساتھ اس کے سیکشل تعلقات ہوں, اور جب پھر وہ دوسرا آدمی طلاق دے تو یہ عورت اور مرد پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ کئی اس کے اندر جو لوگ نکاح کراتے ہیں یا مولوی ہیں یا قاضی ہیں, ہم سب مسلمانوں پتہ ہے, وہ ان خواتین سے کہتے ہیں کہ مجھ سے حلالہ کرا لیں آپ ایک رات کے لیے, ازواجی زندگی ایک دن کی ہوگی, اس کے بعد میں آپ کو طلاق دے دوں گا, آپ پھر سے جا کے اپنے میاں کے پاس جائیے. اس